یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے افسیوں کا خط، دوبارہ 3 باب ہم نے دیکھے تھے، چوتھے باب پر آج ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 225 پہ ہے، افسیوں کا خط چوتھا باب، پہلی 6 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح، چنانچہ جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب خدا اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ افسیوں کا خط کے پہلے 3 ابواب انسان کے اس ایمان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مسیح میں کیا مقام ہے، خدا نے ہمیں کیا مقام بخشا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح میں خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھایا، تو کیا ہمارا مقام ہے؟ گو ہم یہاں نظر آتے ہیں، ہماری فزیکل باڈی یہاں ہے، لیکن ہم ایمان میں کہاں بٹھائے گئے ہیں؟ آسمانی مقاموں۔ اور یہ ہماری پوزیشن جو مسیح میں ہے، یہ 3 چیپٹر اس کے بارے میں بتاتے، لیکن چوتھا، 5واں اور 6واں چیپٹر ہمیں ایمان کے عملی قدم کو بتاتے ہیں کہ ہم آسمانی مقاموں پہ بٹھائے گئے ہیں، مسیح میں ہمارا بڑا مقام ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا عملی پہلو بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارے عمل بھی اس طرح نظر آنے چاہیے، ہمارے ایکشن بھی اس طرح ہونے چاہیے۔ یہ 3 چیپٹرز میں بتایا گیا ہے، اور ان میں سے یہاں پر جو بات کی گئی ہے، پالوس شروع کرتا ہے، پس جو خداوند میں قیدی ہوں۔ تو پالوس کس کا قیدی ہے؟ کن کی قید میں؟ روم کی قید میں۔ لیکن کیا نہیں کہہ رہا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے روم نے قید کر رکھا، روم نے مجھے محکوم کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یسوع مسیح کا قیدی۔ کیا اس کے اندر یہ جذبات ہیں، اور اس کے لیے مسیح میں دکھ اٹھانا، مسیح کی خاطر اپنی زندگی میں دکھ اٹھانا، وہ اپنی بڑی عظمت سمجھتا ہے، بڑا مقام سمجھتا ہے۔ دنیا ایسی جگہوں پہ
اپنا مقام سمجھتی ہے جو دنیا میں انسان کو حاصل ہے، لیکن پالوس جو اسے روحانی طور پر مقام حاصل ہے، وہ کہتے ہیں فخر سے میں مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ عام ایماندار ہوتا تو اس کا رونا شونا شروع ہو جاتا، میں کب سے مصیبت میں پڑا ہوں۔ آج پہلی بات یہ بھی سیکھیے، ایماندار ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے، کبھی کبھی ہم دکھ سے گزرتے، مشکلات سے گزرتے، ہمیں مسائل بنتے، ہم مسائل میں سے گزرتے، لیکن بہنوں بھائیوں یہ دکھ ہمارے نہیں ہیں، یہ دکھ میرے جیسس یسوع ناصری کے ہیں، جو ہم بدن میں کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے ان دکھوں پر بھی فخر کرو۔ کیا کرو؟ یہ عام شخص کی بات نہیں ہے کہ عام شخص کو تو تھوڑا سا دکھ ہو تو چیخو پکار کیا ہو جائے گی۔ یہ ایمان میں مضبوط لوگوں کی بات ہے کہ وہ مسیح میں دکھوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں مسیح میں کیا ہوں؟ جیسے ہم یوحنا عارف کو پڑھتے ہیں، وہ بھی مکاشفہ کی کتاب میں پہلے چیپٹر میں کہتے ہیں میں یسوع مسیح کی مصیبت، کس کی مصیبت؟ یسوع مسیح کی مصیبت تھی۔ مصیبت اٹھا کون رہا تھا؟ یوحنا عارف۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ کلام ابھارتا بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں۔ اچھا، پالوس کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، جو خداوند میں وہ یہ درجہ رکھتا ہے، یہ کلیسیا اس نے بنائی، یہ کلیسیا اس کے بچے ہیں، لیکن وہ حکم نہیں جتا رہا۔ وہ حکم کیا کہہ رہا ہے؟ التماس۔ میں آج پڑھ رہا تھا، یہ التماس لفظ جو ہے، یہ یہاں جو لکھا ہے، یہ درخواست سے بھی فرق ہے۔ درخواست کرنا اور ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سٹیج کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ سٹیج پر کلام سنائیں، جب آپ سٹیج پر باتیں کریں، اپنی عمر کا، اپنے عہدے کا، اپنی چیزوں کا بھی کیا رکھا جائے؟ خیال رکھا جائے۔ کبھی کبھی ہماری اتنی ایج نہیں ہوتی جسے کہتے ہیں وہ تو ہی سن دے کیوں نہیں۔ ایسے وہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، تو یہ لینگویج نہیں ہے۔ بڑی محبت سے آپ سنیے، آپ خدا کا کلام غور سے سنیے، تو مطلب یہاں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، یہ خادموں کے لیے کلام ہے، یہ لیڈرز کے لیے بھی کلام ہے کہ ہم جو اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، آگے ہمارے بیٹھا کون ہے اس کے مطابق اس سے کیا کریں بات۔ اور بے شک چھوٹے بھی ہوں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے، ہر وقت ان کی تذلیل کرتے، اور ہر وقت ان کو نہیں کرنا۔ کیا پالوس کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا بندہ اور کہہ رہا ہے میں تمہارے آگے التماس کرتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا شخص ہے نا، کیا کر رہا ہے کلیسیا سے؟ اگر وہ یہ کہتا میں تمہیں، تو چل سکتا تھا، حکم نہیں دے رہا، کیا کر رہا ہے؟ التماس کر رہا ہے۔ تو گاڈلی لیڈر جو ہوتا ہے اور ورلڈلی لیڈر، دنیاوی لیڈر، دنیا وقدہ لیڈر، وہ کیا کرے گا؟ وہ حکم کرے گا۔ وہ کیا جتائے گا؟ حکم جتائے گا۔
جو روحانی لیڈر ہوگا وہ التماس کرے گا، وہ التماس. آپ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو آ رہے ہیں ان کو موقع ملے. بچوں تھوڑی جگہ ہو تو خود بھی آگے ہو جایا کرو. یہ بھی آپ کی آج ہم نے اسی طرح کا کلام سیکھنا جی. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، التماس کرتا ہوں. یعنی واسطہ دیتا ہوں. اپنی قید کا کیا دے رہا ہے، واسطہ کیا ہوتا ہے، میں واسطہ دے کر. ایسے لگ رہا ہے پالوس کہہ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، واسطہ دے کر التماس کر رہا ہوں. اور کیا التماس کی جا رہی ہے کلیسیا سے، جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو. کسی کا بلایا جانا، نجات پا جانا، خدا کا بندہ اور خدا کی بندی بن جانا، یہ ایک اچھا پہلو ہے اور یہ ایک پہلو ہے. ساتھ اس کے دوسرا پہلو کیا ہے، اپنے بلاوے کے مطابق چال چلنا. یعنی جب ہم خدا کے ہونے کے دعوے دار، خدا کے ہونے کے ہمارا دعویٰ ہے، پھر ہمیں خدا کے لوگ بن کر دکھانا پڑے گا. یہ عملی نمونہ. ہمیں ورلڈلی دنیا کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ لکھا ہے تم اپنے بلائے نے پر کیا کس طرح چال چلو، بلاوے کے لائق. اور لمبا ہو جائے گا. اگر آپ گھر میں جائیں، جو کلام سنانے والے ہیں یا سیکھنے والے ہیں، وہ یہاں 7 بار لکھا گیا ہے کہ کس طرح تم نے چلنا ہے. پر میں آج اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. 7 دفعہ 7 باتیں یہاں لکھی ہیں کہ تم نے کس طرح، صرف افسیوں کے خط میں، کہ تم نے کس طرح چلنا ہے. کن باتوں سے رکنا ہے وہ نہیں چلنا، اور کن باتوں میں تم نے چلنا ہے. لیکن آج ہم چال چلن پر خدا کا کلام نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر لکھا ضرور ہوا ہے کہ اس کے لائق جو ہے وہ چال چلو. کیونکہ یاد رہے ہمارا بلاوا زمینی بلاوا نہیں. ہمارا بلاوا کون سا ہے؟ بول نہیں رہے آپ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں نا، تو آپ کا بلاوا کون سا ہے؟ آسمانی بلاوا. آپ کا بلاوا انسانی نہیں ہے، آپ کا بلاوا الہی بلاوا. اس لیے افسیوں کے خط میں، فلپیوں کے خط کے پہلا باب نکالے، 27ویں آیت پڑھے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. 27ویں آیت لکھا ہے، صرف یہ نہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ خوشخبری کے مطابق چال چلنا. خوشخبری کیا ہے؟ کہنا بھائی جی میرا بھی ہن دل کر رہا ہے میں بھی کلام، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری. آپ سب کا دل کرتا ہے کہ کیا سناؤں؟ بہنوں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
آپ کا بھائیوں کرتا ہے نا، دل کرتا ہے میں بہنوں میں کلام سناؤں، لیکن کلام سنائیں، لیکن ساتھ پالوس نے کہا ہے خوشخبری یعنی کلام سنانے کے مطابق اپنی چال چلن بھی رکھو۔ اگر کلام سنانا ہے، اور میں آج کلام سنانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، خوشخبری دینے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، ان کا اگر کلام کے سبب سے عزت لوگ کرتے ہیں تو ان کا کام ہے وہ دوسروں سے فرق نظر آئیں، ان کی چال چلن خوشخبری کے کیا ہو، موافق ہو۔ یہ مطلب ہے کہ دوجے ممبران نالوں انہاں دا پھر چال چلن کے انجدہ ہونا چاہیے، بولو جی، فرق۔ پھر کیا لکھا ہے، ایک اور آیت پڑھیے، کلسیوں پہلے باب کی 10ویں آیت۔ جی یہ لیڈرز کے لیے ہے، ساری کلیسیا کے لیے بھی ہے جی، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو۔ یہاں کیا لکھا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، پہلے ہے انجیل کے مطابق ہو، کلام کے مطابق ہو چال چلن، پھر کس کے مطابق ہو، کوئی انسان کے مطابق نہیں جی، کس کے مطابق، خدا کے مطابق۔ اب یہ سٹینڈرڈ آپ خود ہی چیک کر لیں، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں خداوند کو کھڑا کر کے کہ اگر میری جگہ خدا ہوتا وہ کیا کرتا، وہ یہاں پر کیا کرتا، کیونکہ ہماری چال چلن کس کے مطابق ہے، چاہتے ہوں نا منو بھی کوائر چ رکھ لو تے چال چلن صرف کوائر میں رہنا نہیں ہے، اس کے مطابق، کیونکہ آپ دوسروں سے فرق نظر آتے، تو خدا کے مطابق چال چلن۔ ایک اور آیت پڑھیے، دوسرا تسالونیکیوں دوسرے باب کی 12ویں آیت۔ آج میں چال چلن پر نہیں، لیکن میں صرف یہ حوالے پڑھا کر میں مین مضمون کی طرف آؤں گا جو آج میرے دل میں ہے جی۔ دوسرا تسالونیکیوں دوسرا باب 12ویں آیت۔ اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے جی بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ کیا کرتے ہیں، جو حق کا کیا نہیں کرتے جی، وہ کیا کریں گے، وہ سزا پائیں گے۔ اس لیے اپنی چال چلن کیا رکھو، کیا رکھو، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی چال چلن کو ایسا رکھو جو کلام کے کیا ہو، مطابق ہو، تاکہ آپ خداوند کی حضوری میں اس طرح نظر آئیں۔ پتہ پہلا تسالونیکیوں پڑھو 2:12، پہلا تسالونیکیوں 2:12 جی، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ کدے لائق ہوئے جی، خدا کے لائق، زور سے۔ تو پھر کیا توقع کی ہے، ہم سب سے ذرا اپنا ہاتھ اوپر کر کے بتائیے، سب سے کس کی طرح چال چلن جی، کس کے لائق؟ اب آپ نے اپنا خود ہی جائزہ لے لینا ہے کہ میری چال چلن خدا کے لائق ہے یا نہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا، خوشخبری سے مراد انجیل کے مطابق، کلام کے مطابق، پھر خدا کے لائق۔ تو اب آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو کھڑے ہونے والے ہیں، کلام سنانے والے ہیں، خداوند میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ہمیں جو ہے وہ ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، چرچ میں کرنا چاہتے ہیں، کس کے لائق، خداوند کے لائق۔ اس کا مطلب ہے ہمارا مقام، کبھی کبھی ہم مقام پر ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارا مقام، لیکن پالوس نے دونوں پہلوؤں کو کھولا ہے۔ ہمارا مسیح میں یہ مقام ہے، لیکن ساتھ کیا کرنا ہے، چال چلن بھی اس طرح رکھنی ہے۔ آج میں جس بات پر آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں وہ ہے
یگانگی یا صلح. کیا جی؟ کیا جی؟ اچھا لکھا ہے، غور سے سنیے. پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں، جس بلاوے سے تم اس کے لائق. جب آپ چوتھی آیت پڑھتے ہیں، تیسری آیت تو کیا لکھا ہے؟ اسی کوشش میں کہ روح کی یگانگی. تو آج کا کلام یہ ہے کہ مسیح میں کلیسیا کی یونٹی، یہ ہے چال چل. اتحاد، اتفاق، یگانگی. کیا لکھا ہے؟ اسی کوشش میں رہو. ہر بندے کی کوشش کیا ہو؟ زور نہ بولو نا یار. ہر بندے دی کوشش کی ہے صلح، سلامتی. کلیسیا میں، خاندانوں میں، میاں بیوی میں صلح، سلامتی، بہن بھائیوں میں. یہ پالوس کہہ رہا ہے چال چلن. تو آج کا میسج ہے صلح، سلامتی یا یونٹی، اتحاد، اتفاق. یہ خداوند کو بہت پسند ہے. اور پالوس جو خاص التماس کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے. اور اس کے ہیں 5 پہلو کہ اگر ہم نے یونائٹ رہنا ہے، اگر ہم نے روح کی یگانگی میں رہنا ہے، اگر ہم نے اتفاق میں رہنا ہے، تو پھر 5 چیزیں ہمارے اندر ہوں گی جو اس پیسج میں لکھی ہے. تو ہم یونٹی میں رہیں گے. آمین. ہم اپنے طور پر نہیں یونٹی میں بنانا بھی چاہوں، نہیں بنے گی. میں بڑی کوشش کروں. ہاں، کلام کے مطابق جب آپ کریں گے، کلام کو آگے رکھیں گے، وہ چیزیں خداوند کو کہیں گے میرے اندر پیدا کر، پھر یونٹی آئے گی، پھر اتفاق آئے گا، پھر اتحاد آئے گا. اور کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ اس کے موافق چال چلو. دوسری آیت 5 باتیں ہیں. اب وجہ کیا تھی؟ افسس کی کلیسیا کا مسئلہ کیا تھا؟ پہلے وہ سن لیجیے. یہاں تھے 2 کلاس کے لوگ، اپر کلاس اور لوئر کلاس. اپر کلاس کون ہوتی ہے؟ جن کو ایک پاس تعلیم ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، جو دوسروں سے بہتر نظر آتے ہیں. وہ کون سی کلاس ہے؟ اپر. ایک کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سی؟ وہ تھوڑے ان پڑھ ہو سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، کسی چیز میں کم ہو سکتے ہیں. لیکن افسیوں کے خط کا کیا مسئلہ تھا؟ افسیوں کا خط جب بنا تو کچھ لوگ یہودیوں سے یہاں آئے تھے. یہودی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ اعلیٰ، اپر. اور کچھ آئے تھے غیر قوموں سے. کہاں سے آئے تھے؟ تو کلیسیا کس سے بن گئی؟ کچھ بیچ میں یہودی اور کچھ، اور یہودیوں کی کیا عادت تھی؟ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ اپر سے. تو یاد رہے، چونکہ چرچ میں بھی، کلیسیاؤں میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. بڑی بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دنیاوی طور پر، چھوٹی فیملی سے بھی کیا رکھتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں. ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، یہ بات کبھی نہ بھولی، کوئی اپر کلاس کا ہو، کوئی لوئر کلاس کا ہو، کوئی کسی کلاس کا ہو، خداوند نے کہا ہے کہ اس میں رہو یونائٹ. اور پالوس ان دونوں کو میسج دے رہا تھا کہ گو تم یہودی ہو، یہ غیر قوم والے ہیں جن کو آپ کتے کے مطابق سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک برابر سمجھنا.
اور اس لیے اس نے 5 باتیں یہاں پر لکھی، اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تم کمال فروتنی سے، ایک ہوتی ہے فروتنی اور ایک ہوتی ہے کمال فروتنی۔ تو کیسے یونٹی آئے گی؟ آواز کم ہے۔ کس سے؟ جب تک انسان فروتن نہیں ہوتا، جب تک انسان ٹوٹتا نہیں۔ یہ 5 اصول ہے یونائٹ، کسی گھر کی یونٹی کے، کسی چرچ کی یونٹی کے۔ کیونکہ یاد رہے یونانی لوگ جو تھے وہ کبھی فروتنی کو، یونانی لوگ جو تھے کمزوری سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ وہ کوئی حلیم شخص ہوگا، فروتن ہوگا تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ لیکن بائبل کی کمال ہے، کہاں یسوع ناصری خدا کا بیٹا، خدا جب زمین پر آیا تو اس نے آ کر میسج کیا دیا؟ اس نے کہا تھکے ماندو، بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں، آگے کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن۔ تو مسیح کا میسج کیا تھا؟ میں فروتن۔ اب دیکھو، جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہو وہ کہے کہ میں کون ہوں؟ فروتن ہوں۔ اور آگے کلیسیا کو، شاگردوں کو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے سیکھو۔ تو سب سے بڑی بات جو ڈس یونٹی کرتی، جو اتفاق نہیں کرتی، جو دوسرے کی عزت نہیں انسان کو کرنے دیتی، جو دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرنے دیتی، جو دوسرے کے لیے انسانی زندگی میں ہمدردی نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ فروتن نہیں۔ وہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کسی بندے نو 2 باری کتے کہہ دینا اتھے باجیاں کہ تھوڑا، میں نے او دے کو تیور بدل دے جو، یعنی انسان میں فروتنی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر وہ بینچ میں ہوں ان کو کہے تھوڑا، یعنی انسان ایگو سے بھرا ہوا ہے، میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ بڑی بڑی باتوں میں تو فروتنی کرنا جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا لے لیں، جائزہ لے لیں۔ انسان فروتن نہیں ہے تو یونٹی کو ڈس یونٹی میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان بیسکلی جو ہے وہ کیا نہیں ہے؟ فروتن نہیں ہے۔ اس کے اندر ایگو ہے، میں کچھ ہوں۔ میں نے بندے نو توڑی پوزیشن دے دو تو پھر وہ دی گل ویکھو، بندے دے ہاتھ آئی ہوئے گھوٹ، پھر تے وہ عزت بھی بھول جاندہ، اگلے دے مقام بھی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب گوٹ کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ سمجھتے ہیں نا، گوٹ کو بندے کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ سمجھتا ہے اب یہ مجھے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ ایگو سے بھرا ہوا ہے، وہ بہت کچھ سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن خداوند نے یہ کہا، اس میں 2 باتیں، اگر آپ نے فروتن رہنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیا کریں جی؟ سب بولیے، ذرا زور نہ بولو کیونکہ یہ خاص بات ہے۔ پالوس نے ایک دن جب اس نے کوئی 13-14 خطوط لکھ دیے، کلیسیاں بنا دی، جب وہ بڑا رسول اعظم کہلانے لگا تو پتہ ہے اس نے کیا لکھا؟
اس نے کہا کہ میں دنیا کا نے مسیح کو کیا کیا ہے؟ کہاں دیکھا؟ زور سے ہیں؟ اچھا جدوں اسی گلاں کرنے آ نا اسی اپنے وال نہیں جو ویندے، اپنا آپ بھول جاندے جو ہم کہاں ہیں۔ کل میں یہ کلام کیوں سنایا؟ ویسے تو اس کا پیسج تھا، میں اور بھائی جا رہے تھے وزٹ پہ اور 4-5 لوگ تھے، تو میں نے کہا یار پتھر کون مار سکتا ہے؟ کو مار سکتا ہے؟ باجیوں کو پتھر مار سکتا ہے؟ بھائیوں مار سکتا ہے؟ یہ پیغام مجھے ملا کہ پتھر ہے، کیونکہ وہ لوگ دیکھ نہیں رہتے اپنے آپ پہ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اپنی طرف، انہوں نے صرف عورت کو دیکھا، اس کو اٹھا کے لے آئے، اس عورت کی طرف نگاہ تھی، اپنی طرف تو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اپنے اوپر نہیں نگاہ کی۔ کبھی کبھی جو ہمیں غصہ چڑھتا ہے نا، ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہمیں گلے ہوتے ہیں، ہمیں شکوے ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتے۔ دیکھنا کدھر ہے؟ دجال۔ اس لیے آج پہلا اس پہ پوائنٹ فروتنی میں یہ ہے، اپنی طرف دیکھے جیسے خدا کے بندے پالوس نے دیکھا۔ اور کیا کہا؟ کیا وہ سب سے بڑا گناہ گار تھا؟ لیکن اس نے کہا شکر ہے ہمیں سے نہیں تھا، اسی کی لکھنا سے میں بلدیہ دا سب تو اچھا شخص، میرا نام پاسٹر رحمت ہے، میں نے انہیں کلیسیا بنائی ہیں، میرے کو انہیں فین نے، میرے انہیں لوگ نے، میرے پوری دنیا میں اتنے لوگ ہیں۔ کیا پالوس کہہ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ پھر اس نے کہا میں رسولوں میں سب سے چھوٹا رسول کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ کس طرف دیکھا؟ اپنی طرف۔ تو میری آج التماس کہ ہم اپنی طرف دیکھیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کی نظر اپنے اوپر کہا دیکھو۔ جب یسوع نے کہا نا پتھر وہ مارے، تو اصل میں یسوع نے کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے اپنی طرف دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ پتھر گر گئے۔ یونٹی کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے میں کتنا گنہگار تھا، خدا نے مجھے کہاں سے لیا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، خدا نے مجھ پر فضل کیا، میں پیرالائز نہ ہوا، میرا دماغ اچھا رہا، کوئی بیماری نے مجھے نہ کیا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا، خدا نے مجھ پر فضل کیا۔ اگر آج خدا نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے تو میں اپنے چھوٹے کسی شخص کو حقیر نہ جانو۔ لیکن انسان کو جب مقام ملتا ہے، انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات، نہ صرف اس نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھو، کبھی کبھی اپنے مسیح مصلوب کو بھی دیکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ پترس مچھلیاں پکڑ رہا تھا، مچھلیوں کا جال اس نے پھینکا، ساری رات کچھ نہ آیا، پھر مسیح آ گیا، مسیح نے کہا یہاں جال ڈالو، اس نے جال ڈالا، اور خدا کا کلام کہتا ہے پھر مچھلیوں کا بڑا غول ہے۔ جب اس نے مچھلیوں کا اتنا بڑا غول دیکھا، کلام میں کہا اس نے یسوع کی طرف دیکھا اور اس نے کہا یسوع تو ایتھوں چلا جا، میں گنہگار آدمی،
میرے بہنوں بھائیوں، جب کوئی جیسس کو صحیح تکے گا، جب کسی کی نگاہ صحیح خداوند یسوع ناصری پر ہوگی، پھر اس کو اپنا آپ چھوٹا نظر آئے گا اور یسوع ناصری بڑا نظر آئے گا، فروتن ہو جائے گا۔ اس نے دیکھا اس کو اور کیا کہا اس کے؟ میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں اگے پہلو جے کوئی کہندا پترس نو تو گنہگار ہے، نہیں میں کتوں، اوئی میں نہیں ہوں، اب کون نظر آیا ہے؟ اور آج میں سچ آپ کو بتاؤں، اپنے دل کی ڈائری پر لکھ لے، جتنے لوگ مسیح کے قریب جاتے جائیں گے، آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور میں سچائی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خدا کے مذبح پر کدی کدی منو انج لگتا ہے کہ میں روحانی بھی ہے کہ نہیں، سچائی سے میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، چلو کلیسیاؤں نے تو خدمت ہے، ہمیں خادموں میں اتنی جو ہے پذیرائی ملتی ہے، اور میں نے ہفتے کو بھی ایک بڑے میٹنگ میں جانا ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی میں خالی سا مجھے لگتا ہے اپنا آپ۔ اور میں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ جدوں میں لڑکا سا ادو میں جنوں میں رونی انہاں کوئی کی نہیں، میں تینوں اج سارا کلام سکھا دینا، سکھو آ والا بھی کلام۔ کو بزرگ خادم نے کبھی آپ کو نہیں کہے گا او میں تینوں سکھاواں، وہ کی کہے گا؟ آؤ مل کر سیکھے، میں بائبل کا طالب علم ہوں۔ کیا کہے گا وہ کبھی نہیں کہے گا میں بائبل ٹیچر ہوں، وہ کیا کہے گا؟ ہم سب بائبل کے منڈا ہوئے، کھولو کتاباں، آج تینوں میں سکھاواں۔ آج میں کبھی میں بھی تھا، لیکن جیسے جیسے ہم خداوند میں کیا ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپنا آپ کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ چھوٹا۔ تو بہنوں بھائیوں، پہلے نمبر تو فروتنی تب آئے گی جب آپ کی نگاہ اپنے اوپر ہوئے گی۔ میں جدوں دعا کر لانا، اب میں کیا کرتا ہوں سچائی سے، جب میں دعا کر لوں، دعا کر کے میں 5 منٹ دعا میں کچھ کرن دیا، پھر میں کہنا خداوندا میری آ بھی غلطی معاف کر دے، پھر میں ساری دعا کر کے میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ دعا کدھر چلی جاتی ہے، میں منگن کسی اور لی دعا دیا تے نال میریاں اپنیاں کمزوریاں، تو آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آنے لگے گی۔ آپ جب اٹھیں گے آپ کا پہ ہی فروتن ہو جانا ہے، آپ نے کہنا ہے یار بہت سی باتوں میں میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، اور میری کئی باتوں میں ایسی کمزوریاں ہیں جو میں نہیں جانتا، اور خداوند ان کمزوریوں سے آپ کو نکالتا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں یہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو خدا کا بندہ ایوب، کون جی؟ ایوب نبی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کے دوست اس کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی، اور آ کر یہ بات ان پر عیاں کی کہ بھئی تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، تجھ سے کیا ہوگی؟ مشکل ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں تے کوئی خطا، آپ ایوب کی ساری کتاب پڑھ کے دیکھ لو کی کہندا ہے، اتھوں تک کہ خدا نو بھی اتر کے کہنا پیا کہ تو ادو دس جدوں میں آسمان تے زمین بنایا سی، کیا تو اس وقت جانتا تھا ان جگہوں؟ کیا تجھے ان باتوں کا علم تھا؟ کیا تو ان باتوں سے واقف تھا؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، جب ایوب کی کتاب کا آخری چیپٹر پڑھتے، میرے ساتھ خدا کے بندے ایوب کی کتاب کا آخری چیپٹر نکالیے، آخری باب میں کیا لکھا ہے؟ ایوب جو خداوند میں اتنا گہرا تھا اور خداوند کو اتر کر کہنا لگا کہ تو اس وقت کہاں تھا جب میں نے آسمان اور زمین کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ لیکن پھر ایوب کی خدا سے ہو گئی ملاقات۔ کیا ہو گئی؟
खुदा से हो गई, मुलाकात हो गई। और इसका जिक्र आपको 42वें बाब में मिलेगा। जब आप 42वां बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जब खुदावंद के बंदे की मुलाकात हो गई और खुदावंद उससे मिला, तो आकर खुदावंद ने जब अय्यूब से मुलाकात हो गई तो क्या हुआ? लिखा है, तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरा कोई इरादा रोक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वो किया। यानी पहले वो अपने आप को बड़ा पाकबाज, बहुत रास्तबाज समझता था। अब खुदावंद उतर कर करीब आ गया उसके, तो वो कहता है, यार मैं जो ना समझता था मैंने वो कहा। यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी, पर अब मेरी आँख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। कौन कह रहा है? मुझे अपने आप से कौन आया करीब? खुदा। तो हम बात ये देख रहे हैं कि यूनिटी के लिए पहला पॉइंट है फरोतनी। और फरोतनी कैसे आती है? फरोतनी आती है जब आप खुदा पर निगाह करते हैं, वो कितनी बड़ी हस्ती है और मैं क्या हूँ। अय्यूब भी अपने आप को समझता था, लेकिन जब खुदा करीब आया, जैसे पतरस के करीब आया जब मछलियां पकड़ रहा था, तो उसने कहा, खुदावंद यहाँ से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूँ। जितना आप खुदा के करीब आपका कनेक्शन गहरा होता है, इंसान को अपना हल्कापन लगता है, अपना कमज़ोर पहलू नज़र आता है। और इंसान और अय्यूब ये कह रहा है, पर अब मेरी आँख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है, मैं खाक में और राख में तौबा करता हूं। तो किस बात के लिए वो तौबा कर रहा है? क्योंकि वो समझता था मैं कुछ हूं। लेकिन असल में हम जो कुछ भी हैं, जो भी हैसियत खुदा हमें दे, जो भी मुकाम खुदा हमें दे, हम माली पोजीशन में हों, हम एजुकेशन में आगे बढ़ जाएं, हम दुनिया में खुदावंद आपको हमारे बड़ा दर्जा दे, खुदा दुनिया में हमें बहुत बुलंद करे, उसके लिए क्रेडिट हमारा नहीं है, ये क्रेडिट यीशु नासरी का है। वो यीशु नासरी को देना चाहिए, क्योंकि वो हस्ती। और हम बहुत दफ़ा जो है उसका क्रेडिट, हाँ जब उसकी क्रेडिट मिलता है तो हमें तो नाल चूंगे च लभ जाता सानू। आमीन। और वो हमारे लिए बहुत होता है, वो कभी कभी हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज सब ये कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि कलीसिया में यूनिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद, और जब कैसे होगा उसका पहला पॉइंट ये है कि जब हमारे अंदर फरोतनी होगी। और फरोतनी का स्वभाव ये है कि जब शख्स कोई अपनी तरफ निगाह करे, अपने माजी को देखे कि खुदा ने मुझे कहाँ से उठाया है, खुदा ने मुझे कहाँ से लिया है, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या खुताएँ हुई, लेकिन फिर भी मेरा खुदा मेरे साथ रहा। और दूसरी तरफ अपने खुदा पर देखें कि वो खुदा जो इस लायक है कि हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब उस पर निगाह करते हैं तो इंसान फरोतन होता है। तो यूनिटी कैसे आती है? फरोतनी से। इसीलिए यीशु मसीह खुदा होकर उसने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का क्या हूँ? फरोतन हूँ। मैंने आपको बताया कि यूनानी लोग दुनिया में फरोतनी को कमज़ोरी समझते थे। आज भी दुनिया में कई दफ़ा कोई फरोतन शख्स हो तो उसको क्या समझा जाता है, लेकिन बाइबल की तशरीह के मुताबिक फरोतन शख्स ताकतवर शख्स। आमीन। फिर दूसरी बात इफसियों के ख़त पे हमने पढ़ी, पहला पॉइंट यूनिटी के लिए फरोतनी है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, मेरे साथ चौथा बाप निकालिए जो ही हमने पढ़ा था अपना मेन पैसेज। लिखा, बस
میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی۔ تو پہلا لفظ ہم نے دیکھا فروتنی، اور صرف فروتنی نہیں، کمال فروتنی۔ پھر لکھا ہے حلم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اچھا، کبھی کبھی ہم حلم اور فروتنی کو ایک ہی پہلو میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ جیسے فروتنی ہمبلنس یا ہیومینٹی، لیکن حلم کے لیے لفظ میکنس، موسیٰ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، بزرگ موسیٰ کے لیے بھی لکھا ہے، جب لکھا ہے وہ سائے روح زمین سے حلیم شخص تھا، حال رسائی پرانے عہد کے سب نبیوں سے زیادہ۔ لکھا ہوا ہے دوسرے کو کلام تو رویا میں ملتا تھا، لیکن خدا موسیٰ سے روبرو باتیں کرتا، فیس ٹو فیس۔ تو اس کی رسائی دوسروں سے فرق تھی، لیکن یہ روح زمین سے حلیم تھا۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ روح کا پھل بھی ہے جو غلطیوں کے خط میں آیا ہے، 9 پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ کون سا؟ حلم۔ اور حلم جو ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد لی گئی ہے ایسا جنگلی جانور جس کو سدایا گیا، جس کو پنجابی چ نہیں کہنے آ بندہ ہن کینڈے چ آ گیا۔ حلیم شخص، یعنی حلم والا شخص کون ہے؟ جو تابع، جس کے اندر تابع داری آ جاتی، سب سے پہلے خدا کی، خدا کے بعد خدا کے کلام کی، اور اس کے پاس جتنے انتظام ہیں، لکھا ہے نا خدا کی خاطر انسان کے ہر انتظام کے کیا رہو؟ تابع رہو۔ تو حلم جو ہے یہ ایسا جانور، آپ کو پتہ ہے گھوڑے کبھی اپنے اوپر بیٹھنے پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی لفظ یہ استعمال ہوا ہے، ایسا گھوڑا جنہوں پنجابی چاندے جو لادو نکل گیا گھوڑا، وہ پھر جڑا مرضی بیٹھے وہ ہو جاتا ہے۔ بیلوں کو بھی جب جوتنا پڑتا ہے تو پہلے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو سدھارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہاڑی کاٹ دینے، انہوں پہلے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کو پہلے سدھایا جاتا ہے، اور پھر جب آپ اس کو جو ہے وہ ایسے تابع کرتے ہیں، پھر چھوٹا بچہ بھی اس کو لے جائے کہیں، وہ کیا کرے گا؟ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ ایسا شخص ہمبل ہے جو کسی شخص کے تابع ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے۔ کیا نہیں رہنا چاہتے؟ بڑا بھائیوں، ہم نے اسے نہیں رہنا، ہم نے خادم کے نہیں رہنا، ہم نے کسی، کیونکہ جو آپ کی مرضی ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ لیکن ہمبل شخص کون ہے؟ اور بچوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حلیم ہو، ہمبل ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے حلم ان کے اندر ہو، وہ اپنے ماں باپ کی کیا کریں؟ تابع داری کریں، بزرگوں کی تابع داری کریں۔ اور بائبل میں لکھا ہے جس کی عزت کرنا چاہو اس کی عزت کرو۔ تو ہمیں یہ تابع داری چاہتی ہے۔ پھر بندہ سدھریا ہوا ہوتا ہے، آندے نا پاج یہ کچھ اچھے خاندان دا جو انہیں کتوں سکھے آ جو، تو مطلب وہی ہے کہ یہ سدھارا گیا ہے، اس نے سیکھا ہوا ہے۔ اور یہ، اور آپ کو پتہ ہے گدھا کا نام لیتے ہیں تو گدھے کو گدھا کیا ہے، لیکن گدھا بھی جب کوئی اس کو سدھار دیتا ہے تو پھر کیا لکھا ہے؟ لادو کا بچہ۔ جب یسوع مسیح کے بعد کیا ہے؟ لادو دا نہیں سی ہو، پر وہ کنے کڈیا ہی لادو؟ یسوع مسیح اس پر بیٹھا تھا، پھر وہ لادو ہو گیا تھا۔ تو میں آج صبح کہنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام ہمیں صدارتا بھی ہے، جو ہمیں کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو کاٹتا ہے۔ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، خدا شیپ کرتا ہے، خدا بناتا ہے ہمیں، اور پھر ہمیں تابع داری آتی ہے۔ میں آج بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے، بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، چرچ جو ہے وہ خدا کے تابع ہو، اور اپنے خادم اور کمیٹی اور خدا کے لوگوں کے جو بزرگ بنائے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ کرے صرف مسیح کی خاطر، اور بزرگ جو ہیں وہ بھی خدا کے تابع داری کریں، تاکہ یہ کام ہمبلس آئے، اور پھر کلیسیا میں کیا آئے گی؟ یونٹی۔ کلیسیا میں
اچھا مجھے بتاؤ کہ ڈس یونٹی کب ہوتی ہے؟ جدو بندہ ایک دوجے دی کی نہیں کردا، مانداری تابے داری نہیں کردا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کو وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی نے شور دی نہیں بننی، شور آتا میں آپ کو چاہ، بیوی کہتی ہے میں آپ کو، چرچ میں بھی کبھی کبھی ممبر کہتا ہے میرے کو اتنا پیسہ ہے، میں اتنا پڑھیا ہے، میں اتنا، ایک ہی ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسی بھی ہے، یہ حیثیت کس نے بخشی ہے؟ خدا نے۔ پالوس کہتا ہے یہ حیثیت ہمیں خدا نے بخشی جو بھی دی ہے، لیکن ہمیں یونٹی میں رہنا ہے، اتفاق میں رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم بلس میں جلدی سے جو ہے وہ گرمی بھی ہے، میں جلدی سے 5 باتیں ہیں یہاں پر لکھی ہوئی۔ پہلی بات ہے کمال فروتنی، دوسری بات ہے حلم کے ساتھ، اور تیسری بات ہے تحمل۔ کیا لفظ لکھا ہے؟ یہ اسی سے ہے، حمل سے، تحمل۔ اب جب بچے نے پیدا ہونا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد ہو جائے، کیا وہ 9 مہینے ویٹ کرنا ہی ہے، تحمل تحمل کریں گے۔ یونٹی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، ہری نہیں ہے، کوئی بہت ذرا نہیں ہے۔ ہم کیوں ڈس یونٹی ہوتی ہے؟ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، بچے کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ سے کہیں گے نہیں ہونے کیا ہے، ہونا ہی ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہم بھی کیا کرتے ہیں، بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ جلدی میں بڑے کام کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ زور سے بولے، تحمل۔ تو تحمل جب کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے خدا، کبھی کبھی آپ کو وہ مقام نہیں مل رہا ہوتا، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کوئی آپ کا مقام نہیں چھین سکتا۔ جب خدا مقام دیتا ہے نا، یہاں سے اٹھا کر بادشاہی۔ آمین۔ مجھے کل بھائی بتا رہا تھا، ایک کہنے لگا یار میں تے صفائی کرنے والا بندہ ہے، میں جدھر جانا ہے منو لوگ ہی سلوٹ مار دے۔ میں کہا کیوں سلوٹ مار دے؟ آندا یار وہ لوگ سارے آندے نے تہاڈا کامران، تہاڈا کامران۔ آندا یار مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کتنے رہندا ہے کی نہیں رہندا، کام انہیں کیتا سلوٹ منو وجن دے نہیں۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند وہ خدا ہے جو آپ کو کہاں سے اٹھا کر، کوئی آپ کی عزت کو رول نہیں سکتا، کتنا بھی آپ کو کوئی بے عزت کرنا چاہے کر نہیں سکتا جس کو خدا بے عزت نہ کرے۔ آمین آمین۔ مجھے یہاں بات یاد آ گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمان نے سولی تیار کی ہوئی تھی 50 ہاتھ، کس کے لیے؟ مردگی کے لیے۔ جب ہمیں آستر کی کتاب پڑھائی گئی ایم ڈیو میں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو حمان ہے اس کی بیوی اور اس کے دوستوں نے ایک گند کی پوری بالٹی تیار کر رکھی تھی کہ آج مردگی نے گھوڑا پکڑنا ہے اور حمان اوپر بیٹھا ہوگا اور یہ یہاں سے جائے گا، تو ہمارے یہاں کے راستوں سے جب گزرے گا تو ہم بس یہ گند کیا کر دیں گے، اس کے اوپر کیا کر دیں گے، مردگی کے ڈال دیں گے۔ بلکہ وہ تو پوزیشن ہی بدل گئی۔ پوزیشن کیا بدل گئی؟ مردگی گھوڑے کے اوپر تے حمان نیچے گھوڑا پکڑے ہوئے، تے گھر دیاں نے گند پیار سی، جدو عقل دماری ہوئے تو کیا ہوا، وہ جو گند مردگی کے اوپر ڈالنا تھا وہ حمان کے اوپر ڈالا گیا۔ جب خدا عزت دیتا ہے کوئی آپ کی عزت کو نہیں روک سکتا۔ آمین۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، فروتنی، کمال فروتنی، علم اور تحمل۔ اور آگے چوتھی بات لکھی ہوئی ہے، محبت کے ساتھ۔ جب محبت ہوتی ہے نا، لکھا محبت تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیتی۔ پردہ چاک کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کئیاں نو گل لبے تو آندے نے تو منو دس میں نو پنڈو کڈنا ہے، کیوں؟ اندر کیا نہیں ہوتی؟ محبت نہیں ہوتی۔ محبت لکھی ہے پردہ ڈالتی، محبت سب کچھ سہ لیتی، محبت سب کچھ برداشت کرتی، محبت کو زوال نہیں۔ ہم لمبی ڈیٹیل ہے 13ویں باب پہ، ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو
تو لکھا ہے جب محبت ہوگی چوتھی بات تو آپ میں کیا ہوگی؟ یونٹی ہوگی۔ جب آپ کسی کے بارے میں باتیں کریں چیک بھی کر لیا کرو کہ کوئی محبت دا بھی دانا ہے اندر کے نہیں ہے۔ جب وہ ہوگا تو پھر ہم اس بات کو جان پائیں گے۔ اور آخری بات جو میں اس پیسج میں سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کمال فروتنی، حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت۔ یونٹی میں پانچواں کا کیا کام ہے؟ برداشت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ برداشت۔ آج ساری رات بجلی نہیں تھی تو برداشت کی تھی جو کہ نہیں ہے؟ مینوں تو لگتا ہے بھی چرچ ادا بھی نہیں ہونا، کیونکہ جب بجلی نہیں لوگوں نے، اور وہی ہوا ہے کام جو ہے وعدے لوگ، تو مطلب کیوں برداشت کام ہے۔ تو کئی وہ لوگ نے وہ ساری رات نہیں سوتے، لیکن پھر بھی وہ خدا کے کیا ہیں؟ گھر میں ہیں۔ لیکن یہاں ہر قسم کی باتوں کی برداشت۔ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایک گھر میں ہوتے ہیں تو بہن بھائی ایک دوسرے بہن بھائیوں کی برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ کلیسیا میں کیا کرنا ہے؟ میاں بیوی نے کیا کرنا ہے؟ تو میں جب کبھی نکاح پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نکاح کرنے لگے ہیں، لیکن شادی کو اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے تو ایک بات سیکھ لے، شادی کا دوسرا نام ہے برداشت۔ بولیے کیا ہے؟ شادی کا دوسرا نام کیا ہے؟ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ اس کے اپنے ہوئے ہیں، لڑکا کہاں سے؟ اس کے اپنے ہیں۔ لیکن جب ایک دوسرے کی برداشت کریں گے ہوتے ہوتے، ہمارے لیاقت احمد کیسر صاحب کہتے ہیں پرنسپل، جدو انسان ہو جاتا 60 تو 70 دا، پھر تو وہ بھن بھرا ہی لگن لگ پیندے، پھر انہوں نے عادتاں تے شکلاں بھی ملن لگ پیندیاں نے، تو پھر آندے نے بھائی جی ہن ساڈی بڑی بن دی جو۔ لیکن میں جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ ابھی جو ہے جوان ہیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں دوسرے میں آپ سے فرق ہوں، لیکن شادی کا دوسرا نام کیا ہے؟ شادی کا دوسرا نام کیا ہے؟ برداشت۔ تو یاد رہے جنہاں نوں نا بھی جلدی ہو جائے تو برداشت سیکھ لو، کیونکہ شادی جو ہے بہت ہے۔ میرے پاس نوجوان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جی انج ہو گیا، میں آخیا برداشت کرو۔ کی کرو؟ نام نہیں لینا چاہتا، کیا میں نے کہا؟ برداشت کرو۔ پھر آہستہ آہستہ جب وقت ہو جاتا ہے پھر آپ ایک عادتاں ملن لگ پئی ہیں، پھر سوچا پھر بندے چو بھی تھوڑا کام جڑا ہے ایگو بھی گھٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آمین۔ تو برداشت، تو 5 باتیں ہیں جو یہاں اس پیسج کے اندر ہیں جو یونٹی کو قائم کرتی ہیں، جس سے یونٹی قائم رہتی ہے۔ پہلی بات کیا؟ زور سے بولے آپ کو یاد ہو جائے، کمال۔ دوسری بات پھر تحمل، پھر محبت، پھر برداشت، اور آگے یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے 7 باتیں ہیں جس پر کلام نہیں سنانا چاہتا، پڑھ دیتا ہوں 7 باتیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کیوں ہم نے یونائٹ رہنا ہے؟ چوتھی آیت پہ لکھا ہے ایک ہی مسیح دا بدن کی ہے، پشاور دی کلیسیا ہے، عیسیٰ نگری دی کلیسیا ہے، کہ فیصلہ آباد دی کلیسیا ہے، بدن ایک۔ بدن کیا ہے؟ ایک، پہلی بات۔ پھر ایک ہی، تو سب میں جتنی دنیا کے کلیسیا ہے ان میں کوئی دوسرا روح نہیں ہے کہ پائیاں نو ہور ملیا تو دوجے نو وہ ملیا، روح ایک ہی ہے۔ لڑائیاں ساڈیاں ایویں ہی جو، اور میں تو اب خداوند میں اس طرح کو ہو گیا، منوں تے کوئی جڑا مرضی مشن دا ہے منوں تے سارے ہی چنگے لگدے جو۔ آمین آمین۔ جدو میں منڈا سا میں سمجھدا ہاں بس بھائی چنگے نے، لیکن اب میں بتاتا ہوں کیونکہ روح القدس سب کے لیے ہے، اس لیے سب جو خداوند میں ہیں وہ ایک ہے، روح ایک ہے، بدن ایک ہے، روح ایک ہے۔ اور آگے لکھا ہے جو بلائے گئے ہیں بلائے جانے سے امید بھی فرق نہیں ہے کہ اودی امید ہوئے تے اودی ہوئے تے اودی ہوئے، نا، امید بھی ایک ہی ہے۔ پھر ایک ہی خداوند ہے، کون؟ یسوع ناصری۔ پھر ایک ہی ایمان ہے، پھر ایک ہی، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی۔ تو 7 باتیں ہیں جو ایک ہی ہیں، تو جب ایک نے تو پھر اسی بھی ایک ہو جائے۔ آمین۔ کیا ہو جائیں پھر؟ یہ سب کیا ہے؟ ایک۔ اتے کوئی رولا نہیں جو تو ساڈے ایویں رولے
ہم بھی کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ خداوند ایسا کرنے کی آپ سب کو توفیق بخشے۔ خداوند آپ کو برکت